میں یہ چاہ رہا تھا نا کہ کتنا گناہ اضافہ کرائے گا، اس کا ایک اشارہ قرآن میں موجود ہے. کیا اللہ کہتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ. ان کی مثال جو راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں. اب بالکل خالص ترجمہ کروں گا تو تھوڑا سا الجھ جائیں گے، اس کو وضاحت کر دیں گے. وہ ہم نے 1 روپیہ خرچ کیا راہ خدا میں، تو اس 1 روپے کی مثال اللہ کس سے دے رہا ہے؟ کمثل حبۃ، اس ایک دانے کی طرح ہے جسے زمین میں بویا جائے. ہم نے 1 روپیہ دیا راہ خدا میں، تو اس کی مثال جو قرآن کہہ رہا ہے اس ایک دانے کی طرح ہے جسے زمین میں بو دیا جائے. دانہ ایک بویا گیا، انبتت سبع سنابل، ایک دانے سے 7 بالیاں نمودار ہو گئی. ایک دانے سے 7 بالیاں نکلی، تو کیا گناہ ہو گیا؟ 7 گنا ہوا. اچھا، پھر آگے اللہ فرماتا فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، اور ہر بالی میں 100 دانے. کتنے دانے ہو گئے؟ 700. کتنا گنا ہو گیا؟ 700 گنا. ایک دانے سے مثال دے کر اللہ رب العزت نے سمجھا دیا کہ کسی نے راہ خدا میں 1 روپیہ خرچ کیا تو جزا کے طور پر کم سے کم 700 گنا دیا جائے گا. کم سے کم. اچھا، آپ کہیں گے یہ کم سے کم کہاں سے لے آئے؟ یہ کم سے کم کہاں سے لے آیا؟ آپ تو یہ کہیں گے نا. تو اگلا ٹکڑا جو ہے اسی آیت کا، اتنا اللہ نے بتا دیا فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، ہر بالی میں 100 دانے، 700 ہو گیا. آگے اللہ کہتا واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ جس کے لیے چاہے گا اس میں بھی کئی گنا اضافہ کر دے گا. تو میں نے یضاعف کا ترجمہ پہلے بتایا تھا 2 اور چند، تو اگر 3 ہی مان لیجئے تو 2100 ہو گیا. اگر 3 ہی مان لیجئے، اعلی الاقل 3 تو ماننا پڑے گا نا آپ کو، تو 7 دیا 2100 گنا تو سیدھا سیدھی ہو گیا. اس لیے میں نے کہا کم سے کم 700 گنا اللہ رب العزت اضافہ فرما کے دے گا. پھر غور کریں اس کی کریمی اور رحیمی پہ اور قربان ہو جائیں. سینے پھٹ جانے چاہیے ہمارے کہ ہم نے اپنا مال بیچ دیا، جان بھی بیچ دی، اس کے باوجود یہ نہیں کہتا ہے کہ میرا مال دو مجھے، کہتا قرض دو، قرض دو، لوٹاؤں گا، کئی گنا اضافہ کر کے لوٹاؤں گا. کتنا؟ کم سے کم 700 گنا. کم سے کم 700 گنا. اچھا، اس میں بھی جس کے لیے چاہوں گا یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہے گا اس میں بھی کئی گنا اضافہ فرما دے گا. آپ سوچیں گے یار اتنا کیسے دے دے گا؟ تو اللہ رب العزت جہاں اپنی صفات کا استعمال کرتا ہے نا قرآن حکیم میں، کہیں رحیم ہے، کہیں کریم ہے، کہیں خبیر ہے، کہیں علیم ہے، تو بے معنی نہیں ہوتا، اس میں بھی حکمت ہوتی ہے. آگے اللہ کہتا واللہ واسع علیم. اگر شیطان یہ وسوسہ ڈالے کہ اتنا کیسے دے دے گا، تو اتنا اس لیے دے دوں گا کہ میری شان یہ ہے کہ میں واسع ہوں، وسعت والا ہوں، میرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، وسعت والا ہوں. جتنا دے دوں تمہارے پیٹ میں کاہے درد ہوگا؟ میرے خزانے میں کون سی کمی ہے؟ لیکن ہاں یہ ضرور یاد رکھنا علیم، جاننے والا بھی ہوں. کیسا جاننے والا ہوں؟ علیم بذات الصدور، تمہارے دلوں کی کیفیت سے بھی باخبر ہوں. دیتے وقت تمہاری نیت کیا تھی؟ اگر اخلاص اور للہیت تھی تو کئی گنا اضافہ کر کے دے دوں گا، اور دیتے وقت محض ناموری تھی کہ مسجد کے مائک سے اعلان ہو جائے کہ فلاں صاحب نے اتنا دیا ہے، اگر محض یہ جذبہ تھا، علیم بھی ہوں، تمہارے دلوں کی حالتوں سے باخبر بھی ہوں. اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم، اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا ہے، اللہ تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا ہے، ولکن ينظر الى قلوبکم، ہاں وہ تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے کہ خرچ کرتے وقت تمہارے دل کی کیفیت کیا تھی. اگر اللہ کے لیے کیا ہے تو اتنا بھی دیا ہوا کل قیامت کے دن اتنا بن سکتا ہے. بلکہ اتنا بھی نہیں کہنا چاہیے. جب اللہ کہتا ہے یضاعف اضعافا کثیرا، تو ہم کون ہوتے ہیں حد بندی کرنے والے؟ ہم اتنا دیا سرکار نے مجھ کو جتنی میری اوقات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا، ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں. اللہ ہمیں اور آپ کو توفیق بخشے کہ یہ موقع میسر آیا ہے، ہم زیادہ سے زیادہ اس میں حصہ لے کر اپنی آخرت میں سیٹ ریزرو کریں، برتھ ریزرو کریں. یہاں کے لیے خوب پیسہ دیتے ہیں آپ، تتکال میں مار دیجئے اور اس میں مار دیجئے اور اس میں مار دیجئے. یہاں تو کھلا آفر ہے، آؤ لے جاؤ اپنی اپنی سیٹیں. اللہ رب العزت نے آفر دے رکھا، تو موقع کو غنیمت سمجھیں. میں شکر گزار ہوں، ایک مرتبہ شکریہ ادا کر دوں، چونکہ حدیث میں ہے کہ جو لوگوں کا شکر نہیں ادا کرتا وہ اللہ کا بھی شکر نہیں ادا کرتا. تو مولانا اکبر صاحب ہمارے دوست ہیں، شکریہ ادا کر دوں کہ انہوں نے یہ موقع عنایت فرمایا کہ ان اکابرین علماء و مشائخ کے زیر قدم کچھ عرض و معروض کا موقع میسر آیا ہے.
دوران گفتگو جو کچھ اچھی باتیں میرے منہ سے نکل گئی ہوں وہ من اللہ ہے اور اس کے حبیب کا صدقہ ہے. جو کمیاں کوتاہیاں ہو گئی ہوں خواہ وہ کسی بھی نوعیت کی ہوں، شرعاً ہو، لفظاً ہو، عمداً ہو، سہواً ہو، خطاً ہو، جیسے بھی ہوں، وہ میری جانب سے ہیں اور میں اس کی ذمہ داری کو قبول کرتے ہوئے ان علماء و مشائخ کو گواہ بنا کر اعلانیہ توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.